الحمد لله الحنان والمنان نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پروردگار نے آج ہم کو نور نظر مصطفیٰ لخت جگر مصطفیٰ در نبوت کی رونق ماں خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دربار نبوت کی شہزادی ساری کائنات کی ملکہ تاجدار ولایت کی زوجہ سیدہ بطول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس محفل بابرکت میں اپنی قسمت کو منوانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے کائنات کی ایک نہ دکھنے والی امید کا نام فاطمہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ غربت کی ضمانت کا نام ذکر فاطمہ ہے. میرے دوستو اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدہ جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں نبوت تھی اور نبی کی بیٹی ہے رسول اللہ کی سب سے پیاری شہزادی. اب ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا ٹائم بھی آئے گا، وصال کا وقت بھی آئے گا، پردے کا وقت بھی آئے گا، تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو بڑی مزے کی بات ہے کہ کون سے جدا میرے دوستو فیض مصطفیٰ باطن مصطفیٰ فیض مصطفیٰ باطن مصطفیٰ ذات فاطمہ بن گئے علی کی دلہن بنی. فیض مصطفیٰ باطن مصطفیٰ ذات فاطمہ بن گئے علی کی دلہن بنی تو علی کی چوکھٹ باب ولایت کہلائی. علی کی چوکھٹ باب ولایت کہلائی، ولیوں کا دروازہ کہلایا، ولیوں کی چوکھٹ کہلائی. اور دیکھیے میرے دوستوں ایک اور چیز کہ آج کے زمانے میں انسان تو بہت ہے مگر انسانیت نہیں ہے. اور آج زمین اور آسمان انسانیت کے لیے پیاسے ہیں مگر زمین کہتا ہے کہ انسانیت قیامت تک نہیں آئے گی. پوچھا گیا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر انسانیت اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن سرکار حسن کو زہر دیا گیا تھا. اور امام حسن کو زہر دینا یہ انسانیت کے خاتمے کا نام ہے. اس لیے کہ میرے دوستوں انسانیت کا نام حسن ہے. اور جو انسانیت کا نمبردار ہو، جو انسانیت کا پیغمبر ہو، جو انسانیت کا رہنما ہو اور جو سراپا پیغمبر مصطفیٰ ہو، دنیا اسے زہر دے تو اب کس رشتے سے دنیا آج انسانیت کو تلاش کر رہی ہے؟ تو انسان تو بہت ہیں مگر انسانیت حسن کے زہر کے کٹورے میں ختم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اور آج عدل و انصاف کو تلاش کیا جا رہا ہے، درباروں کو تلاش کیا جا رہا ہے، عدالتوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. تو میرے دوستوں کربلا سے بڑی کوئی
کہ حسین، حسن اور آل حسن اور آل حسین یہ صرف ذات نہیں ہے بلکہ یہ شریعت بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ تفسیر قرآن بھی ہے، یہ خلاصہ قرآن بھی ہے، یہ مفہوم قرآن بھی ہے، اور یہ وجہ نزول قرآن بھی ہے۔ کیا بات ہے! ابھی دیکھیے کہ عبادت سے ان کا کتنا گہرا تعلق ہے، عبادت سے ان کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ نماز اللہ کے لیے اس پوری کائنات میں اور مکمل اسلام میں تصور غیر اللہ سے خارج مکمل اگر 100% کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، یقین رکھیں۔ اور نماز میں غیر کا خیال آیا تو وہ نماز نہیں ہے، غیر کا خیال آیا تو وہ نماز ہی نہیں، صرف اور صرف اللہ کے۔ اسی لیے بندہ مصلی پہ ڈر کے کہتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میری جہت، میرا رخ، میری نیت، میری نظر، میرا دل سب کچھ تیری طرف ہے، اور اس رب کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پھیلایا۔ پہلا اقرار مصلی پہ بندہ یہی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، نماز میں ٹھہرا، اب ٹھہر کے پہلا اعلان کیا کہ اے رب میں کچھ نہیں، میری ہستی کچھ نہیں، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، میں میری بڑائی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ٹھہرا ہوا ہے، بیٹھا ہوا نہیں ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، رب کہتا ہے ٹھہر، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھہر، ٹھہرا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ اور یہ سورہ فاتحہ ہے کیا؟ یہ رب کی تعریف ہے، اس میں رب کی ثنا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، مولا تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مقصد بیان ہو رہا ہے کہ یا نعبد و یا نستعین، یہاں جو ٹھہرا ہوا ہوں وہ غیر کے لیے نہیں، تیرے لیے، تیرے لیے اس مسئلے پہ ٹھہرا ہوا ہوں اور تجھ سے مدد مانگنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں۔ پھر مقصد بیان ہو رہا ہے، مقصد کیا بیان ہو رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بس یہاں میرا ٹھہرنے کا مقصد یہی ہے کہ سیدھے راستے پہ رہو، غلط مت رہو، اور پھر علامتیں بتا رہا ہے ایسے ویسے راستے پہ مت ڈال، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ہے، جو تجھے پسند ہے، جن پہ تو نے رحمتیں برسایا ہے، ان کے تعلق بس کے سورہ فاتحہ ختم ہو گیا، زمین سورہ ہوا، رکوع میں گیا، رکوع میں جا کے کہا سبحان ربی العظیم، اے اللہ میرا سر جھکا ہوا ہے، میں یہاں اپنے آپ کو فنا کر رہا ہوں، تو ہی بڑا ہے، تو ہی پاک ہے، تو ہی بڑا ہے۔ پھر اٹھا، پھر سجدے میں گیا اور سجدے میں جا کے اپنے آپ کو ملا دیا، کہا ربی الاعلیٰ، کہ رب تمام سر جھکے ہوئے ہوں گے، تمام سر فنا ہوں گے، تمام سر برباد ہو جائیں گے، اگر تو اعلیٰ ہے، تو سب سے بلند ہے، اس کا اقرار ہے۔ تو اب جب نماز ختم کرنے کی بھی باری آئی تو ایک چیز نماز میں ہے، تو وہاں شریعت نے کہا کہ اب تم ٹھہر مت، بیٹھ۔ تو بندہ خیمے میں بیٹھا اور خیمے میں بیٹھ کر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تیری حمد و ثنا کی باری آئے تو ٹھہرا کر دیا، اور جب تیرے محبوب کی باری آئے تو کہتا ہے بیٹھ جا۔ محبوب کی باری آئی تو ٹھہر جا، تو نماز میں بھی رحمت للعالمین کا خیال ہے۔ رب کو یاد کرتا ہے تو کتنا لمبا یاد کرنا ہے کر لے، مگر رحمت والے نبی کا نام لے جا، ان پہ اب تجھے درود پڑھنا ہے، ان پہ سلام بھیجنا ہے۔ اب بیٹھا رہا، اب بیٹھ کے کیا کیا؟ سوچنے والے کیا کیا؟ پہلے اقرار کیا، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہا کہ اے اللہ میری عبادت ظاہری باطنی جو بھی میری عبادت ہے وہ سب تیرے لیے ہے، میری اچھائیاں وہ سب تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب آگے باری آئی، آگے ہم کیا کہتے ہیں صاحب؟ بولو آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، کہ سلام ہو اے مصطفیٰ، آپ کا سلام، اے حبیب آپ پہ سلامتی ہو، اے حبیب آپ پہ سلامتی ہو اور آپ پہ سلام ہو۔ تب یہاں مصطفیٰ تک بات نہیں رکی نماز میں،
عین نماز میں یہاں رسول اللہ تک بات نہیں رکی، بلکہ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ رضی اور آگے بول، کیا بولو؟ السلام علینا، ہم پہ بھی سلام کی۔ آگے ذرا اپنے آپ کو بھی یاد کرے، جب مصطفیٰ کو یاد کیا ہے تو اپنے آپ کو بھی یاد کرے گا، السلام علینا، ہم پہ سلام کی۔ پھر آگے کہتا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پہ سلام ہو۔ یہ بڑے اہم مدعے کا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پہ۔ اب میں نے سلام پھیر دیا، نماز سے مسجد کے باہر نکلا اور خیال آیا کہ میں نے نماز میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے نیک بندوں پہ سلام ہو۔ جب میں نے عین نماز میں یہ بات کہا تو نماز ہو گئی تو مجھے حسین یاد آئے اور میں نے کہا حسین علیہ السلام، میں نے کہا کہ حسین علیہ السلام، میں نے کہا حسن علیہ السلام، میں نے کہا علی علیہ السلام، اس لیے کہ نماز میں میں ان پہ سلام بھیجتا ہوں تو نماز کے باہر کیوں نہ بھیجوں؟ نماز کے باہر کیوں نہ بھیجوں؟ اب آگے اور بات ختم نہیں ہوئی، اور آگے ابھی بندہ نماز میں اتحیات ختم نہیں ہوا، ابھی بندہ نماز میں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ عین عبادت کی بات ہے، یہ عین عبادت کی بات ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ تو درود ہے صرف محمد پہ نہیں آل محمد پر بھی، صرف محمد پہ نہیں آل محمد پر بھی۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں نماز میں صلی علی کہتا ہوں اور نماز کے باہر السلام علیکہ یا حسین کہتا ہوں، میں نماز میں صلی علی کہتا ہوں اور نماز کے باہر یا حسین علیہ السلام کہتا ہوں، میں نماز میں صلی علی کہتا ہوں اور نماز کے باہر یا زہرا سلام اللہ کہتا ہوں، یا فاطمہ سلام اللہ کہتا ہوں۔ تو حضرات محترم، اسی لیے اللہ نے ان جیسی ہستیوں کے بارے میں کہا کہ سلام ہو تمہارے لیے۔ دیکھیے اللہ نے انبیاء کے بارے میں کہا کہ ان کے پیدا ہونے پہ سلام، اٹھنے پہ سلام۔ ہر غد کے میرے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یاد کے ذریعے ہر جگہ بندے کی عبادت کرا رہا ہے۔ نماز کے اندر بھی ان پہ درود بھیجوا رہا ہے، نماز کے اندر بھی ان پہ سلام بھیجوا رہا ہے، ان کی سلامتی کی دعا اللہ نماز میں کروا رہا ہے، اور بندہ نماز کے باہر یہی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے علیہ السلام، یہی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے علیہ السلام۔ اب میرے گھر میں اچار اچھا بنتا ہے تو بازو کا قوم کی اگر میری گھر کی کاپی کر لے تو کیا میں میرے گھر کا اچار بند کر دوں گا؟ سبحان اللہ، میرے گھر میں اچار بنتا ہے تو بھائی میرے گھر کے رندن کا اچار مجھے معلوم ہے اس کا مزہ کیسا ہے۔ اب بازو والا اگر کوئی کاپی کر دیا تو میں میرے گھر میں اچار کو تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، وہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ سیدھے اہل بیت ہے، اللہ پتھروں سے کرواتا ہے، انسانوں سے کروانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ تو حضرات محترم، تو اب تھوڑا اور آگے ہے، یاد رکھ دیجیے گا یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور آنے والا محرم کا مہینہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ذی الحج یہ اسلام کا آخری مہینہ، سال کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ، اور محرم سال کا پہلا مہینہ۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ مہینہ ختم، سال ختم قربانی پہ ہو رہا ہے اور سال شروع قربانی پہ ہو رہا ہے، سال ختم قربانی پہ ہو رہا ہے اور سال شروع قربانی پہ ہو رہا ہے۔ اور ذی الحج کا چاند دو قسم کا پیغام لاتا ہے، ایک جیسا ہی ذی الحج کا چاند نکلتا ہے تو اللہ کے گھر کا طواف بھی یاد دلاتا ہے اور حسین کا کعبہ چھوڑنا بھی یاد دلاتا ہے، امام حسین کا مکہ چھوڑنا بھی یاد دلاتا ہے۔ اور جناب میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کیا درد ہے اس ذی الحج میں، امام حسین ذی الحج کے مہینے میں نکلتے ہیں کربلا کے لیے اور ایسے وقت نکلتے ہیں ذی الحج کا چاند نکلنے والا ہے، مکے میں حاجیوں کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو دمشق میں حسین کو روکنے کا پلان ہو رہا ہے۔ ذی الحج کے چاند کے ساتھ
ساتھ ساتھ مکے میں حاجیوں کے اللہ کے گھر کے طواف کرانے کا پلان ہو رہا ہے کہ کیسے کیسے طواف کرایا جائے. اللہ کے گھر کی طواف کی تیاری ہو رہی ہے تو دمشق میں حسین کے گھیرے کی تیاری ہو رہی ہے. اب پورے مکے میں حاجیوں کے لیے قربانیوں کے جانوروں کو جھاڑوں سے باندھ کے رکھ دیا گیا ہے تو دمشق میں حسین کے حلق پہ تلواروں کو چلانے کے لیے چھریوں کو تیز کیا جا رہا ہے. کیا عجب تعلق ہے اور کیا عجب معاملہ ہے یہ فقہ صاحب. کیا عجب معاملہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو پورے مکے میں اور پورے عالم انسانیت میں مسلمان جانوروں کے حلق پہ چھری کو رکھ کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. تو زمانے نے دیکھا کہ ایک ذی الحجہ ایسا تھا کہ مکے میں ذبح ہونے والے جانور جاتے ہوئے حسین کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے. ذبح ہونے والے جانور مکے میں حسین کو بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی ذبح ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے جا رہا ہے. اور پھر کربلا آپ کو معلوم ہے کربلا سجدائے کائنات کا کربلا کے اس میدان سے کتنا گہرا تعلق ہے. کتنا گہرا تعلق ہے کہ کربلا یہ کتنی بڑی مصیبت کا نام ہے. تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس دن سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے اور ان کا گھیرا ڈالا گیا نا تو عمر کی بنا پر ان کے داڑھی پہ صرف 2 بال سفید نظر آتے تھے. صرف 2 بال سفید نظر آتے تھے. مگر 9 محرم کے رات میں سر اور داڑھی میں ایک بھی کالا بال نہیں ہے. ایک بھی کالا بال نہیں ہے. اتنے بڑے غم کا نام کربلا ہے. اتنے بڑے غم کا. اور آپ کو معلوم ہے سجدہ کا جگر دیکھو کیسا جگر ایسے. ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. آپ مکے میں نہیں تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ فلسطین میں تھے یا آزو بازو کے علاقے میں تھے. وہاں سے اگر بیٹے کو خواب سنایا حضرت اسماعیل کو, حضرت اسماعیل تیار ہو گئے مختصر. اب ماں کو تو حقیقت نہیں سنا سکتے کہ میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں ورنہ تمہاری ماں نہیں چھوڑے گی. تو ماں کو حضرت ابراہیم نے کیا کہا بچے کو تیار کرو, اچھے کپڑے پہناؤ, اس کے بالوں کو سجاؤ سنوارو, سجاؤ سنوارو. بیوی حاجرہ نے کیا بات ہے تو کہا میرے دوست کے پاس دعوت ہے, میں میرے بچے کو میرے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. اشاریہ جملے میں صداقت کی خلیل لاتے ہو آپ دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. تو ماں غفلت میں ہے. ادھر حضرت ابراہیم کی ماں اپنے بیٹے کو سجا رہی ہے مگر انجام سے ناواقف ہے. اپنے بیٹے اسماعیل کو پانی پلا رہی ہے مگر انجام سے ناواقف ہے. اپنے بیٹے کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے مگر انجام سے ناواقف ہے. مگر ماں فاطمہ کا جگر دیکھیے کہ حسین کو دودھ پلاتے ہیں کربلا سامنے ہے, حسین کو گود میں اٹھاتے ہیں کربلا سامنے ہے, حسین کو بڑا کر رہے ہیں کربلا سامنے ہے, حسین کو نہلا رہے ہیں کربلا سامنے ہے. اور یہ معلوم ہے کہ میں صرف حسین کو نہیں پال رہی ہوں بلکہ قیامت تک کی ایک عظیم قربانی کو اپنے گود میں پال رہی ہوں. ایک عظیم شہید کو میں اپنے گود میں پال رہی ہوں. تو انجام سے واقف تھی کہ چویاں چلی گئی, جگر کٹے گا, ہاتھ کٹے گا, بڑا گہرا. اسی لیے آخری بات ختم کرتے ہیں کہ 9 محرم آئی
मुकाबला होता जा रहा है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और एक कतरा पानी भी ज़ैनुल आबिदीन के हलक पे नहीं, एक कतरा पानी भी उनके हलक पे नहीं है। तो जानवर को ज़िबा करने से पहले इस कुर्बानी को भी याद करो कि करबला में एक वक्त ऐसा भी आया था कि देने वाला मांगने पे ठहर गया था। देने वाला जो अपनी चौखट से सारी कायनात को देता था, वो हुसैन अली असगर को गोद में लेके एक घूंट पानी मांगने को ठहर गए थे। एक घूंट पानी मांगने को ठहर गए थे। मेरे दोस्त, एक तरफ वो ज़मज़म है जो हज़रत इस्माइल की एड़ियों की रगड़ से पैदा हुआ, और एक तरफ करबला में बहता हुआ वो बदकिस्मत दरियाए फरात है कि पानी तो बह रहा है मगर अहले बैत के सीने में एक भी खतरा नहीं आ रहा, एक भी खतरा नहीं आ रहा है। इससे बड़ी और कुर्बानी क्या होगी? तो दराव थोड़ा गया कि मेरे हुसैन ने पूछा, जालिमों, इस गोद के बच्चे ने तुम्हें क्या बिगाड़ा? मामला तो तुम्हारा और मेरा है। मेरे बच्चे अली असगर ने क्या बिगाड़ा? इस पे तो रहम करो, इसके सूखे हुए होंठ देखो, इसकी पत्ता बनी हुई जुबान देखो, इसका कांटा बना हुआ हलक देखो, इसका रंग बदलता हुआ जिस्म देखो, इसकी बेबसी को देखो, इसकी कमजोरी को देखो। एक घूंट पानी तुम इस छोटे बच्चे को देखो। तो तारीख बतलाती है कि सैयद कभी किसी का एहसान नहीं करता। तो गोद के बच्चे ने भी एहसान रखना पसंद नहीं किया, खुद के खून से खुद की प्यास को मिटा दी, खुद के खून से खुद की प्यास को मिटा दी। और कटा हुआ हलक हजरत हुसैन के गोद में, हजरत हुसैन के गोद में। तो कितना गहरा ताल्लुक सैयदा का करबला से कि 9 मुहर्रम की शब है। एक तरफ प्यासे बच्चे हैं, एक तरफ भूखे हैं, और दूसरी तरफ बीवी शहरवानों अपने प्यासे खानदान को बड़ी हसरत से देखती है, अपने भूखे खानदान को बड़ी हसरत से देखती है, और अपने शौहर को बड़ी हसरत से देखती है। और यकीन हो जाता है कि कल ये भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। सुबह का सूरज करबला की जमीन पर आले रसूल के खून के बहाने का ऐलान लेकर आएगा। तो उसी कमजोरी और उसी हल्की बेहोशी के आलम में बीबी शहरबानू देखती है कि बापर्दा खातून करबला की कंकरियों को चुनती है, करबला की कंकरियों को चुनती है। तो शहरबानू हैरान है, कितनी बेकसी के आलम में अहले बैत के खीमों के अंगन में कंकरियां उठाने वाला कौन है? हमें तो ना यहाँ खाना देने वाला है, ना यहाँ हमें पानी कोई देने वाला है, और कोई खातून है कि कंकरियों को, मैदान के कंकरियों को चुन रही है। भी शहरबानू जाती है और पूछती है कि खातून कौन हो जो मजलूमों के खैमों के सामने की कंकरियों को चुन रही हो? कौन हो जो भूखे और प्यासों के खैमों के कंकरियों को चुन रही हो? कौन हो? तुम जानती नहीं, ये जंग का माहौल है और हम सब खैर में हैं। तो आवाज आती है कि शहरबानू पहचानती नहीं हो कि कौन हो? मैं कौन हूँ जानती नहीं, पूछा कौन है? तो कहा मैं हूँ जिन्हें दुनिया बतूल के ही पुकारती है, मैं हूँ जिन्हें दुनिया ज़ोहरा कह के पुकारती है, वो मैं हूँ जिन्हें दुनिया सज्जदा कह के पुकारती है। तो हज़रत मोहतरम, ये क्या करबला है कि जिसे नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, और उसी आले मोहम्मद के खातिमे का नाम करबला है। और यही दूध पढ़ने वाला तलवार चलाता है, यही दूध पढ़ने वाला भूखा रहता है, यही दूध पढ़ने वाला प्यासा रहता है, यही दूध पढ़ने वाला प्यासा रहता है। तो शहरबानू ने पूछा, इससे जगह आप और यहाँ तो कितनी नजाकत से ताला हुसैन को देखिए कि शहरबानू को कहती है कि बेटी शहरबानू, कल मेरा बच्चा हुसैन घोड़े से इस जमीन पर गिरेगा। मैंने हुसैन को बड़े नाजों से पाला है, बड़ी नजाकत से पाला है। कल जब वो एक जोर के झटके से गिरेगा तो ये कंकरियां उसके जिस्म को छू जाएंगी। इसलिए मैं यहाँ के कंकरियों को छू रही हूँ।
تو اللہ کو محرم تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آل محمد کے احسانوں پہ دبا ہوا ہے، مسلمانی آل محمد کی قربانیوں میں دبی ہوئی ہے، مسلمانی آل محمد کی جان نثاری پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اور قسم خدا کی اگر نزول مہدی کا بہانہ نہ ہوتا تو انسانوں کا وجود نہ ہوتا، نہ یہ زمین کا وجود ہوتا۔ تو آج زمین بھی سلامت ہے جو ایک شہزادے کے انتظار میں سلامت ہے، نزول مہدی کے انتظار میں سلامت ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا کہ آسمان کے لیے ستارے امن ہیں اور زمین کے لیے میری آل امن ہے، زمین کے لیے میری آل امن ہے، اور جب تک زمین پہ آل رسول رہیں گے زمین باقی رہے گی، زمین باقی رہے گی، دنیا باقی رہے گی۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔